حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مسجد نبوی کا بہت بڑا احترام ہے، اور ہم کچھ عرصے سے ایک خاص موضوع پر یعنی آب نبوی میں مسجد نبوی کے نظارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی میں جو نظارے پیش آتے رہے وہ بیان کر رہے ہیں۔
کہ وہ کون سا واقعہ بیان کر سکتا ہوا کون سا ہے کوئی صحیح اندازہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے اگر پہلے کہیں بیان کر چکا ہوں میں وہ باتیں کچھ کئی مہینے پہلے تو چلو اندھے مقرر ہو جائیں گی، یعنی وہ دوبارہ لطف اس سے اٹھایا جا سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جتنی دفعہ کرو اتنا ہی زیادہ مبارک ہے، اتنا ہی زیادہ اچھا ہے. اگر کوئی تکرار ہو گیا تو آپ اس سے درگزر فرمائیے. دوبارہ اس سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے جو مناظر لوگوں نے دیکھے، جو وہاں پر پیش آنے والے واقعات دیکھے، ان کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے. تو اس سلسلے میں آج میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں اس کے لیے تمہیداً پہلے یہ عرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات وہ ہیں وہ جو پہلے انبیاء کے پاس بھی رہے ہیں، اور کچھ معجزات وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ہیں اور کسی اور کو بھی نہیں ملے. ان میں ایک یہ عجیب و غریب شے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے درختوں کو مسخر کیا. یہ اور کسی نبی کی علامت مذکور نہیں ہے کہ درخت اس کے لیے مسخر ہوئے. یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور یہ اتنے صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اس کا کوئی شخص انکار کر نہیں سکتا ہے. اور درختوں کا چلنا یہ بہت عجیب اور حیرت انگیز ہے. مطلب یہ ہے کہ درخت اوپر تو رکھا ہوا نہیں ہوتا ہے نا، زمین کے اوپر رکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، اس کی جڑیں ہوتی ہیں وہ کہاں تک گئی ہوتی ہیں. وہ کس طرح چلتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں کا وہی نہ قابل بات. اور یہ بھی نہیں کہ اس کو کچھ وقت لگتا. تیسرے میں آیا ہے صحیح مسلم کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر تشریف لے گئے تو آپ کو ہمارے ضروریات سے قرارت کے لیے کسی اور کی ضرورت پڑی. تو وہاں اور کی جگہ کوئی نہیں تھی، تو دو درخت تھے، ایک وہ کھڑا تھا ایک درخت وہ کھڑا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس گئے، اس کی ٹہنی کو پکڑا اور فرمایا اللہ کے حکم سے میرا مطیع ہو جا، میرا فرمانبردار ہو جا، میرے ساتھ چل جا. تو وہ ٹہنی پکڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جدھر آپ جا رہے تھے ٹہنی پکڑ کر پیچھے پیچھے درخت کیا مخصوص جس طرح وہ جس کے ناک پر بہار پڑی ہو اور وہ اپنے کار کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے، اسی طرح اس اونٹ کی طرح وہ درخت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ لا کر کھڑا کیا. پھر وہ دوسرے درخت کے پاس گئے، اس کے لیے ٹہنی پکڑی اور فرمایا ان کا بھی اللہ بیچ دینا، اللہ کے حکم سے میرا فرمانبردار ہے. بس وہ بھی ان کے آپ کے ساتھ ساتھ چل پڑا. اب ان دونوں درختوں اس کو پہلے درخت کے پاس لا کر کھڑا کر دیا، لیکن اور پھر بھی نہیں بنی تھی کیونکہ وہ درخت کی ٹہنیاں ہوتی ہے، بینجی ہوتی ہے، نیچے تنا ہوتا ہے، اور نہیں بنتی ہے اس کے ساتھ. دونوں قریب تو آپ ہے اور نہ بنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اور نہیں بنی ہے تو جب فرمایا اللہ کے حکم سے دونوں میرے لیے مل جاؤ اور پڑھنا بنا ہو گیا. تو وہ درخت دونوں طرف سے جھکا کر وہ جو خلا تھا اس کو رکھ دیا، بنا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنی ضرورت پوری کی. پھر جب آپ فارغ ہوئے تو
پھر درختوں کو واپس اپنی جگہ پر بھیج دیا. یہ ایسے جنوں اور عید کے نام ہے. درخت کس طرح آپ کی باتیں مانتے ہیں, سنتے ہیں, اور کس طرح آپ کے ساتھ چل کر آ جاتے ہیں. جا لدا بتے جا رسال لگا کمی حالات ملا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بلاتے تھے درختوں کو تو وہ چل کر آپ کے ساتھ آ جاتے تھے. بلکہ عاجزی کرتے ہوئے جھکتے ہوئے آ جاتے تھے. وہ چلتے تو تھے لیکن اللہ ساتھ ہیں, اپنی پنڈلی تو ان کی ہوتی تھی, قدم نہیں ہوتے تھے, لیکن وہ چل کر آ جاتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے. تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد واقعات ایسے برقرار ہیں. ایسے بہت سے واقعات رکھے ہوئے ہیں جس میں درختوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھا اور آپ نے کلمہ بتائی ہے. تو اس سلسلے میں ایک ہرا بھرا درخت ہوتا ہے, اس کی تو چلو پھر بھی تو بات سمجھ آتی ہے کہ ہرا بھرا درخت ہے اور تازہ ہے اور اس میں زندگی ایک نمائی جاتی ہے, ایک قسم کی حیات اس میں چڑھ رہی ہے, اس لیے وہ کچھ سمجھتا ہے بات کو. لیکن اس سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ یہ ہوا, ایک دفعہ مسجد نبوی میں پیش آیا یہ واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجور کا ایک خشک تنا رو پڑا. یہ اس دور کا واقعہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں پہلے درس دیا کرتے تھے, خطاب کیا کرتے تھے, بیان فرمایا کرتے تھے. تو اس کے لیے ایک کھجور کا تنا تھا, اس پر ٹیک لگایا کرتے ہیں. پھر وہ اس طرح سے کہ لوگ بھی بڑھ گئے اور کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طبیعت میں سکر محسوس کرتے تھے, زیادہ دیر کھڑا رہنے سے تھکاوٹ محسوس کرتے تھے. اس لیے آپ نے فرمایا میرے لیے نمبر بنا, اور یہ بھی فرمایا قیامہ کا شک کہا ہے, اب زیادہ دیر ٹھہرنا میرے لیے شاپ ہو گیا ہے, اس لیے میرے لیے نمبر تیار کیا ہے. اب نمبر تیار ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حضرت داغی اور کچھ اور مختلف لوگ احادیث میں مختلف لوگوں کا تذکرہ ہے. تو کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب نے مل ملا کر ظاہر ہے ایک چیز بنانے کے لیے ایک ہی آدمی نہیں ہوتا ہے, متعدد آدمی مل کر اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو سب کے نام آئے ہوئے ہیں. ہمارا مختلف لوگوں نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنایا. ممبر بن گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطاب کے لیے جب تشریف لائے جمعے کے دن, یہ بہت بڑا مجمع تھا اور بڑی دنیا کی مسجد نبوی میں لوگ وہ سویرے آپ مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سننے کے لیے. بڑا عظیم مجمع تھا, لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کلا اس طرف تھا, ممبر تھوڑا آگے رکھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف سے تشریف لائے اور آتے ہوئے اس کھجور کے تنے کے پاس سے گزرے جس پر ہمیشہ ٹیک لگا کے خطاب کیا کرتے ہیں. تو اس کے پاس سے جب گزرے اور گزر کر ممبر تک پہنچے تو تو وہ کھجور کا تنا اس طرح رو پڑا جس طرح بچہ ماں کے خلاف میں بڑک بڑک. وہ مسجد بھری ہوئی تھی, سارے لوگوں نے اس کا رونا سنا, اس کی آواز سنی, اور اس حد تک ایسی کیفیت ہوئی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ جس شدت سے رو رہا تھا ایسا لگتا تھا کہ یہ درد اور غم سے پھٹ جائے گا, اور ایسا ہی ہوا. وہ روتے روتے اتنی غم کی شدت ہوئی اس میں کہ وہ پھٹ ہی گیا, چل گیا بیچ.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین میرے ساتھ کم ممبر سے ہوتے ہیں اور جا کر اس کے پاس اس کے اوپر ہاتھ اس کو سینے سے لگایا اور اس کو تسلی دی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہاتھ کہ میرے گھر میں جس طرح بچے کو آدمی چپ کراتا ہے اس طرح چپ کراتے کراتے میرا ہم وہ چپ کر گیا سسکیاں اس کی ہوتے تھم گئی. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس اپنے کان مبارک قریب کیے اور ایسے بات ہوا جیسے کوئی بات چیت کر رہے ہیں. تو بعد میں اس سے بھارے کو حضور نمبر پر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ تم نے دیکھا درخت کی جو حالت ہوئی تم نے دیکھا. پھر میں نے اس کو اپنے ساتھ چپکایا لگایا اس کو قرار آ گیا. تو پھر میں نے اس کو پیشکش کی. اب یہ اختیارات ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ اختیارات اللہ پاک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ میں نے اس درخت کو پیشکش کی کہ بھائی میں دو آپشن تمہارے سامنے رکھتا ہوں اور دو صورتیں ہیں. ایک اگر یہ ہے کہ تو اگر چاہے تو میں تجھے دوبارہ اس باغ میں جس باغ میں تو تھا وہاں لوٹا دوں تو پھر سرسبز ہو جائے تیری جڑیں اگ آئیں تیرے پتے سرسبز ہو جائے اور تیرے ساتھ اسی طرح پھل لگنے لگے جس طرح پہلے لگا کرتے تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ چاہو اگر تو میں ایسے کر دیتا حالانکہ بالکل خشک کرنا ہے لیکن فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں تجھے پھر اس باغ میں لگا دیتا ہوں. پھر اوپر و تازہ ہو جائے پھر میرے پتے اگائیں گے پھر میرے ساتھ پھل لگا کریں گے اور میری اسی طرح زندگی ہو جائے گی جس طرح پہلے. صورت ہے میں اسے دے تو رزق کے پھر چڑھنا. اور اگر تو چاہے تو دوسرا آخر یہ بھی ہے کہ میں تجھے تیرے سابقہ باغ میں لگانے کی بجائے تجھے میں جنت میں لگا. سبحان ہمارے پھر میرا جو پھل آئے گا اس سے اللہ کے نیک بندے انبیاء صالحین اس پھل کو کھایا کریں گے. یہ بھی آیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح یہ درخت جو ہے اختیار دار البقاء اعلیٰ دار الفلاح جو برسم مدار درخت ہے اس نے دار الفلاح کی بنسبت دار البقاء میں جانا پسند کیا اور اس نے رب کی کہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں لگا دیجیے. میرے لیے یہ بڑے احساس کی بات کرو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. تو پھر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے ممبر کے نیچے دفن کر دو. پھر وہ وہاں پر دفن کر دیا گیا. اب یہاں پر دفن ہوا ممبر کے نیچے اور وہاں جنت میں بھی لگ گیا جا کر اس سے اللہ والے کھاتے رہیں گے. وہ تو جنت تو پھر غیر کھانی ہے اس میں جو چلی گئی ہے ہمیشہ کے لیے ہوگی. اور وہ ممبر جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے اس کا یہ مقام ہوا کہ فرمایا ممبری اللہ حوض. میرا ممبر جو ہے کل قیامت کے دن میرے حوض پر ہو. یعنی حوض کافر میں جب لوگ پانی پی رہے ہوں گے اور میں وہاں پر نگرانی کر رہا ہوں گا تو اس وقت میں یہ میرا ممبر بھی خود حوض پر پانی ہوگا. اور یہ بھی ہے کہ اللہ پر آ کر میں کرا کر جنت کی ایک بڑا تو بالا کا نیچے میں یہ ممبر ہو. علماء نے فرمایا ہے کہ یہ ممبر جو ہے یہ کیسے معادل ہے. ممبر دنیا میں فلاح ہو گیا لکڑیاں ہیں ختم ہو گئی یا مثلاً کھجور کا دانا ہے وہ بھی زمین میں دفن ہو گیا زمین اس کو کھا گئی تو یہ جنت میں کیسے چلی جاتی ہیں. تو علماء نے فرمایا کہ یہ اسی طرح چلی جاتی ہیں جس طرح انسان چلا جاتا ہے. انسان زمین میں دفن ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے نام و نشان اس کا باقی نہیں رہتا ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو حیات عطا فرماتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اسی طرح یہ خاص درخت جو ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے
جیسے وہی شکل عطا فرمائے گا جو دنیا میں تھی، اور پھر یہ اسی کے ساتھ کرام کے ساتھ جنت میں بیٹھے گا۔ تو اب نسبت مصطفیٰ کی یعنی نسبتیں دیکھیں کہ جس کے ساتھ کچھ عرصہ آپ جس پر ہاتھ رکھتے رہے اس کو کیا احساس ملا کہ وہ بھی جنت میں چلا گیا، جنت میں پہنچ گیا، انبیاء صالحان اس کے ہر کام میں۔ اور جس ممبر پر بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس ممبر کا بھی یہ احساس ہو گیا کہ وہ حوض کوثر پر پہنچ گیا، اور حوض کوثر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اس کے حوض کوثر کے نزدیک اس پر تشریف فرما ہوئے۔ یہ ممبر کا احساس ہے کہ اس پر کچھ عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تو جہاں سے چل کر آتے جاتے تھے، اپنے گھر سے تشریف لاتے تھے ممبر تک، اس کو یہ احساس ملا کہ ماں بہن ممبری کو بیٹھی سبحان اللہ، میرے گھر کے درمیان اور میرے ممبر کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بارے میں بھی علماء نے یہ فرمایا ہے کہ مسجد تو ساری تھی، لیکن ممبر سے لے کے وہاں تک جو تھوڑا سا فاصلہ تھا، یہ اعزاز صرف مسجد کی اس حصے کو بھیجا ہے، باقی سب مسجد نبوی ہے لیکن ریاض الجنہ میں نہیں داخل ہے۔ تو یہ ریاض الجنہ میں اس لیے داخل ہوا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا لگا رہتا۔ تو یہاں کے جو ذرے ہیں، ان ذروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کو چوبا ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ مشرف ہوئے ہیں کہ بابوسی مصطفیٰ ان کو زیادہ دیر حاصل رہی، اس لیے یہ پورے کا پورا ذکر ہی جو ہے کہ جنت کے باغوں میں سے باغ۔ سبحان اللہ۔ اب کوشش کرنی چاہیے دوستوں کسی نہ کسی طرح اس باغ میں آدمی داخل ہو جائے، کیونکہ جو حقیقی جنت ہے اس میں اعمال کے ساتھ داخل ہونا بڑا مشکل ہے۔ اگر پاک صحابہ کرام کو کہتا ہے آپ حاصل کا مان کر الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ؟ جنت میں داخل ہونا اتنا آسان سمجھ ہوتا ہے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ وہ پہلے لوگوں پر جو مشکلات آئیں، جو مصیبتیں آئیں، وہ ابھی کم پر آ ہی نہیں ہیں۔ یعنی وہ حقیقی جنت جو ہے وہاں تک جانا اعمال کے ذریعے بہت مشکل ہے، بہت کاوش کر کے جو اعمال کے ساتھ آدمی وہاں جا سکتا ہے، لیکن یہ آسان راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گناہگاروں کے لیے نکالا۔ فرمایا کہ ماں بیان بیتی ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ سارا جگہ ہے یا ساری جگہ جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ تو جب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو گیا تو اب علماء نے یہ عجیب بات لکھی ہے کہ جو آدمی جنت میں داخل ہو جائے اس کو جنت سے نکال کر دنیا میں تو بھیجا جا سکتا ہے، جس طرح آدم علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ جنت میں داخل کیے گئے اور پھر نکال کے دنیا میں بھیج دیے گئے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی جنت میں جائے اور پھر کسی ضرورت کے مطابق اس کو جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا جائے، لیکن اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ کوئی آدمی جنت میں جائے اور پھر اس کو جنت سے نکال کے جہنم میں ڈالے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے جو آدمی بھی وہاں پر گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہاں اس نے کچھ نماز پڑھ لی، کچھ وقت گزار لیا۔ آگے ریاض الجنہ میں جا کر نماز پڑھنا ایک بڑا مشکل عمل تھا، لوگ بے بکرا دور دیتے تھے اور گھنٹوں کے حساب سے بیٹھے رہتے تھے، وہاں سے ہلتے ہی نہیں۔ اب یہ نئی حکومت نے ایک بہت اچھا انتظام کر رکھا ہے اس مسئلے میں، اور یہ عمرے کرنے والوں کو اور حج کرنے والوں کو اس معاملے میں پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اب انہوں نے ٹائم مقرر کر دیا ہے، تقریباً 10 سال اور 10 منٹ کا ٹائم ہے، اس کے کچھ مختلف حصے بنا دیے ہیں ریاض الجنہ میں۔
تو وہ اثر کے بعد نہیں کھولتے ہیں کیونکہ اثر کے بعد نماز وغیرہ پڑھنے منع ہوتی ہے، صبح کے بعد بھی نہیں کھولتے ہیں کیونکہ اشراق تک نہیں کھولتے ہیں، اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یعنی ممنوع اوقات میں وہ نہیں کھولتے ہیں، باقی اوقات میں کھولتے ہیں۔ وہ حصے میں آدمی نے ان حصوں کے لیے راستے بنا دیے، لوگ ان راستوں پر جمع ہوتے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، پھر جب وہ گیٹ کھلتا ہے تو سارے روانہ ہوتے ہیں اور اپنے اپنے حصے میں چلے جاتے ہیں۔ اس حصے میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھنے دیتے ہیں۔ وہ جو ہی آدمی 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس پڑھتا پڑھاتا ہے، 10 منٹ میں کافی کچھ کر سکتا ہے آدمی، یہ کر کے فارغ ہوتا ہے تو وہ جگہ نکال دیتے ہیں کہ بس نہیں کرو۔ تو وہ اپنی پارٹی چلی جاتی ہے، پیچھے سے کئی پارٹی یہ 24 گھنٹے سلسلہ جاری رہتا ہے، کوئی رجوع نہیں ہوتا ہے، کوئی تردد نہیں ہوتا ہے، کوئی آدمی ضرورت سے زیادہ وقت نہیں لگا سکتا ہے، بڑا اچھا انتظام بھی ہے۔ اور ان کو ایک ایڈوانٹیج بھی انہوں نے دے رکھا ہے جو ریاض الجنہ والے ہیں کہ وہ جو مواجہ سے راستہ آتا ہے اس کو وہ کناب میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ وہ ہر وقت وہ کناب لگی رہتی ہے، تو کسی وقت جب رش زیادہ ہوتا ہے تو وہ کچھ کو اگلے حصے میں کر دیتے ہیں، کچھ کو پچھلے حصے میں کر دیتے ہیں۔ لیکن باہر آتی لوگ جو ریاض الجنہ سے جاتے ہیں نا، یہ وہ ستا ہی گاؤں نہیں کرتے ہیں، یعنی وہ جو باہر کناب سے لگی ہوتی ہے اس سے اگلی راہ ہے، کیونکہ ریاض الجنہ سے نکل کے باہر تو وہ ستا ہی راہ میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ جن کو اتنی محنت کی ہوتی ہے کھڑے ہو کے انتظار کر کے، اور اس کا کو یہ سرا مل رہا ہے کہ یہ جہاز جو باہر نکلتے ہیں تو یہ تھوڑا سا چل کے موازی شریف پر بڑا راز سامنے اب یہاں سے سلام کرتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں۔ تو باہر یہ اچھا انتظام ہے، عمدہ انتظام ہے۔ تو میں نے اس مفہوم کو اپنے ایک شعر میں بیان کیا ہے، ریاض الجنہ سے ہر آن دیتا ہے صدار زبان، چلے آؤ کہ جنت کی رہے آسان مدینہ۔ اس شعر کو سمجھنے کے لیے باتیں ذہن میں رہتے ہیں کہ وہ جنت کا جو داروغہ ہے فرشتہ، اس کا نام رضوان ہے۔ تو شعر کا مفہوم یہ ہے کہ جنتوں کا تو داروغہ رضوان ہے۔ اب یہ جنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کو جنت بنا دیا تو یہ بھی پھر جنتوں میں شامل ہو گئے، اس لیے وہ ریاض وہ جو رضوان ہے وہ اس کا بھی نگران ہے جس طرح باقی جنتوں کا نگران، اور اس کے سامنے وہ سارا منظر ہے کہ وہ جنت حقیقی جنت جو ہے اس کو اعمال کے ساتھ داخل ہونا یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اس لیے وہ ریاض جنت میں کھڑے ہو کر ہر آن یہ صدا دیتا رہتا ہے، لوگوں کو اس طرح متوجہ کرتا رہتا ہے، ریاض الجنہ سے ہر آن دیتا ہے صدا رضوان یہ صدا دیتا ہے کہ چلیے آؤ، آتے جاؤ کہ جنت کی رہے آسان مدینہ۔ وہ جو مشکل راستہ ہے جنت کو جانے کا، اعمال صالحہ کے ساتھ جنت کو جانا یہ مشکل راستہ ہے، تو کسی نہ کسی طرح کر کے پہنچاؤ، چلے آؤ کہ جنت کی رہے آسان، کہ جنت کو جانے کا آسان راستہ تو یہ مدینے میں یہ ریاض الجنہ موجود ہے، اس میں آ کر پہنچ جاؤ وہ سب جنت میں تو یہ بھی یعنی مناظر میں سے ایک ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسجد نبوی میں پیش آتے رہے، پھر اس ممبر کے ساتھ اور ان مقدس مقامات کے ساتھ صحابہ کرام کا یہ حسن ادب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ممبر بنایا گیا تو وہ اوپر والی سیڑھی پر بیٹھتے تھے اور دوسری سیڑھی پر اپنے پائے مبارک رکھتے۔ پھر صدیق اکبر کا دور آیا تو وہ دوسری سیڑھی پر بیٹھتے تھے اور پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھتے۔
پھر حضرت عمر کا دور آیا تو وہ پہلی سیڑھی پر بیٹھتے تھے اور زمین پر کھڑے ہوتے تھے، زمین پر کھڑے ہوتے تھے، پہلی سیڑھی پر بیٹھ جاتے تھے. لیکن جب حضرت عثمان آئے تو وہ پھر وہیں پر جہاں سے لے کے اکبر بیٹھا کرتے تھے وہاں بیٹھنے لگے. انہوں نے پھر کوئی معمول اختیار کر لیا جسے لے کے اکبر کے دور میں تھا. یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ یہ بادشاہ عباسی خلیفہ تھا، اس نے ایک اپنی محفل میں کہا کہ مجھے عثمان کی جو باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، یعنی حضرت عثمان کی مجھے اچھی باتیں جو ان کی نہیں لگتی ہیں، ان میں ایک یہ بات بھی ہے کہ اس نے سابقہ اپنا جو دو پہلی شخصیتیں تھیں ان سے انحراف کیا، وہ جو ہے آگے جو ہے وہ نیچے آتا رہا اور یہ پھر اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا. اس نے پہلوں کی سنت سے پہلوں کے طریقے سے انحراف کیا، یہ مجھے اس کی بات اچھی نہیں لگی. وہ مسجد میں وہ وہاں ہوئی حضرت عثمان کے حامی سنی عالم بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو تو بڑا شکر گزار ہونا چاہیے حضرت عثمان. اس نے کہا کہ وہ ہمیں کیوں شکر گزار ہونا چاہیے؟ اس نے کہا جی اس لیے شکر گزار ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان کے سفر کی وجہ سے آپ آج کل ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ اگر حضرت عثمان وہ سنت جاری رکھتے تو پھر وہ اس طرح کرتے کہ وہ خود تو زمین پر بیٹھتے اور پاؤں رکھنے کے لیے نیچے کھڑا کرتے. پھر وہ دوسرا بادشاہ آتا تو وہ جہاں انہوں نے پاؤں رکھے تھے وہاں وہ خود بیٹھتا اور پاؤں رکھنے کے لیے نیچے اور کھڑا کرتا. تو اس طرح امیر المومنین پھر آج کا صورت حال یہ ہوتی کہ آپ نیچے کنویں میں بیٹھے ہوتے اور آپ اوپر سے بیٹھ کے آپ کی تو بہرحال یہ ویسے بھی دلچسپ بات آ گئی. بہرحال یعنی اس نمبر کا اتنا بڑا احترام ہے کہ یہ وہاں پر حضرت نصر کر جاتا ہے اور اس تنے کا اتنا احترام ہے جو وہ وہاں پر اور اللہ کے لیے اس کے خان اس کے ہر رکھتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں جنت میں. اور اس جنت میں جو آدمی چلا جائے وہ ریاض جنت میں جو گیا وہ در حقیقت جنت میں چلا گیا. تو یہ سارے اعزاز اس مقام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل سکتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے حضور کی معاملے وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد. یا الہی مصطفیٰ رحمت مدام کے تو حضرت صدیق و علی قدر سلمان کے تو قاسم و جعفر جاتے بایزید و
جہاں کی نعمتیں دے، ہر مصیبت سے بچا، وہ جہاں کی نعمتیں دے، ہر مصیبت سے بچا، نقش بندی اولیاء کے جود و خیراں کے نخیر۔ لڑکوں دو آدمیوں کا دنوں میں ایسا ہوا ہے ابھی شادی دنوں میں، ایک تو حضرت قاسم کے بہت پیارے اور بہت تعلق رکھنے والے حضرت قاسم کے ساتھ گہری دوستی اور تعلق رکھنے والے جناب ڈاکٹر صاحب خان صاحب، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، بہت سال ہو گیا ہے کہ وہ وفات ہو گئی ہے، تو ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک بڑی معروف کی دنیا کی شخصیت قاضی الدین صاحب کا بھی انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ پاک بھی عذاب اللہ فرمائے۔ ہم سب کی دعا قابل اعزاز دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے رشتے دار اعزاز دوست جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ پاک مغفرت فرمائے اور جو لوگ یہاں سفر میں شمولیت کے لیے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں، نزدیک سے آئے ہیں، لیکن سب محبت اخلاص کے ساتھ آئے ہیں، اللہ ان کی محبت اخلاص کو قبول فرمائے اور اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ ان کو روحانی مسرتیں بھی نصیب فرمائے اور اللہ ان کو مالی اور جسمانی مسرتیں بھی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو بھی فرمائے، روشن فرمائے، اپنا فرمائے، ظاہر فرمائے اور اللہ پاک ان کے ظاہری حالات کی درست فرمائے، ان کو حلال رزق نصیب فرمائے، حلال رزق نصیب فرمائے، رزق نصیب فرمائے، بیماریوں سے اللہ پاک نجات عطا فرمائے، دکھوں دردوں سے نجات عطا فرمائے، سب کے دوروں میں اللہ پاک رحمت اور سے نازل فرمائے، سب کو اللہ پاک دو جہان کی عزت نصیب فرمائے، دونوں جہانوں کی عزت و رسوائی سے اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو اللہ پاک نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر وہ کام جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہوتے ہیں وہ کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ کام جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں اللہ پاک ایسے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم انا نعوذ بک من الشقاء وسوء القضاء وجهل الحياة وشماتة الأعداء